ہم سارے امن 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 کی بات تو کر رہے ہیں، بھی امن آ جائے امن آ جائے۔ امن کیسے آئے گا جب ہمارے فیصلے صحیح نہیں ہوں گے؟ تو امن کیسے آئے گا کہ میں یہودی نا حق پر ہوں، میرا حق نہیں ہے اور میں نے چوری کی ہے، اٹھائی ہے، اب مسلمانوں کا جو قاضی ہے میرے حق میں فیصلہ دے رہا ہے، اور دوسری طرف سے امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، ان کے خلاف فیصلہ دیا، تو اس فیصلے کے اوپر وہ یہودی مسلمان ہو۔ دنیا میں ہر بندہ امن کا متلاشی ہے کہ امن مل جائے۔ اب ہر بندہ امن کی کوشش بھی کرتا ہے، محنت بھی کر رہا ہے اور دعائیں بھی کرتا ہے، اور مختلف قسم کی دنیا میں جو صورتیں ہیں امن لانے کی، ان کو لانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے بندہ کہ دنیا کے اندر ملک میں امن رہے۔ لیکن یاد رکھیں، امن اس وقت آئے گا جب انصاف ہوگا۔ اگر انصاف ہے تو امن ہوگا، انصاف نہیں تو امن کبھی نہیں ہوگا۔ انصاف اور امن لازم ملزوم ہیں۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اس لیے تاکہ تم لوگوں کے درمیان فیصلے حق بات پر کرو، یعنی کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ ذکر فرمایا ہے، ناس کا لفظ ذکر فرمایا ہے، ان لوگوں کے درمیان معاملات میں فیصلے میں انصاف کرو۔ اب یہ سب سے اہم معاملہ ہے۔ عدل کا معاملہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں، اسلام نے سب کو حقوق دیے ہیں۔ جہاں معاملات کی بات ہوگی، جہاں پر فیصلے کی بات ہوگی، وہاں پر انسانیت کو دیکھا جائے گا، امن ایمان والوں کو نہیں دیکھا جائے گا۔ ایک طرف سے ایمان والا ہے وہ حق راستے پر نہیں ہے، اور دوسری طرف سے بغیر ایمان والا ہے حق راستے پر ہے، تو اس بغیر ایمان والے کے حق میں اسلام فیصلہ دیتا ہے۔ تو اس میں بہت سی مثالیں موجود ہیں اسلام کے بڑے بڑے حضرات، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مثالیں ایسی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پر فیصلے فرمائے، اگرچہ ظاہری طور پر کسی مسلمان کے خلاف تھے لیکن حق پر فیصلے فرمائے ہیں۔ تو ایک واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا ہے۔ قریش کا ایک قبیلہ ہے مخزومی، اس کی ایک عورت نے چوری کی، بڑا نامی گرامی قبیلہ تھا۔ اب انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ کسی طریقے سے ہم اس عورت کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے۔ اب مختلف قسم کے ہیلے بہانے کرنے لگے اور سفارشات کرنے لگے، تو ان سارے قبیلہ والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا سفارش کے لیے کہ جا کر اللہ کے رسول کے سامنے سفارش کریں کہ اللہ کے رسول آپ ہم سے پیسے لے لیں، ہم اس چوری کے پیسے دیتے ہیں جو ہماری عورت نے کی ہے، اس کا بدلہ ہم دیتے ہیں، لہذا اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اب یہ سفارش کرنے گئے اللہ کے رسول کے سامنے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، حضور جلال میں آ گئے کہ اسامہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ بنی اسرائیل کے اندر جو سب سے بڑا عذاب ان پر آیا، اگر ان کا ایک کمزور بندہ کوئی برا عمل کرتا تو اس پر حد جاری کرتے، اگر ان کا نامی گرامی بندہ کوئی بادشاہ بڑا حاکم اگر وہ خلاف شرع بات کرتا، کوئی ظلم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے۔ تو اس لیے بنی اسرائیل میں سب سے بڑی تباہی یہی ہوئی کہ غریبوں کو پکڑتے تھے، بڑوں کو چھوڑ دیتے، ناانصافی کرتے، تو اللہ نے ان پر عذابات، مختلف قسم کے عذابات نازل فرمائے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، میں حد جاری کروں گا، اگرچہ اس عورت کے مقابلے میں اس عورت کی جگہ پر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد چوری کرتی، میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اب یہ ذہن میں سوچیں کہ اللہ کے رسول نے کتنا بڑی بات فرمائی ہے، عدل و انصاف کی مثال یہاں پر قائم کی ہے، دنیا کو بتلایا ہے کہ عدل کیا ہوتا ہے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو پیش کیا، اگر یہ معاملہ میرے گھر کا ہوتا تو میں اپنے گھر والوں پر بھی حد جاری کر دیتا۔ حالانکہ اللہ کے رسول کی جو بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، حسن و حسین کی اماں ہیں، حضرت علی کی بیوی ہیں، ایسی پاک خاتون، لیکن اللہ کے رسول نے انصاف کر کے دکھایا۔ اور اسی طرح کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ہے۔ حضرت عمر امیر ہیں، خلیفہ ہیں، اب انہوں نے کسی سے گھوڑا لیا،
اب ریٹ طے پا رہا ہے۔ حضرت عمر اس کو آزمانے کے لیے، گھوڑے کو آزمانے کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہ یہ کیسا گھوڑا ہے، اس پر سوار ہونے لگے تو گھوڑا گرا۔ جو ہی گرا گھوڑے کو چوٹ آئی، اب زخمی ہوا۔ تو زخمی ہونے کے بعد حضرت عمر کا ارادہ تھا اس گھوڑے کو واپس کیا جائے۔ اب جو گھوڑے والا ہے اس نے کہا میں واپس نہیں لیتا، آپ مجھے پیسے دیں۔ اب یہی معاملہ چل کر قاضی شرح کے پاس آیا۔ قاضی شرح کے پاس اس گھوڑے والے نے دعویٰ دائر کیا کہ انہوں نے مجھ سے گھوڑا لینے کا وعدہ کیا، ارادہ کیا تھا۔ اب اس کو چیک کرنے لگے تو ان کی وجہ سے زخم آیا ہے۔ اب یہ تو یا تو زخم ٹھیک کر کے دیں یا پھر گھوڑا مجھ سے لے لیں۔ اب یہ معاملہ چلتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت موجود ہیں، امیر ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور دوسری طرف سے ایک عام بندہ ہے۔ تو قاضی شرح نے یہ حکم فرمایا، اے عمر، اگر آپ اس گھوڑے کو صحیح کر سکتے ہیں تو آپ اس گھوڑے کو صحیح کر دیں، اس کا زخم صحیح کر دیں۔ اگر اس کے زخم کو صحیح نہیں کر سکتے تو آپ کو یہ گھوڑا لینا ہوگا۔ قاضی شرح نے اس غریب کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ حضرت عمر اس گھوڑے کو لیں گے اور اس کا پیسہ ادا کریں گے، اس کی قیمت ادا کریں گے۔ یہ ہوتا ہے انصاف۔ اب یہ اس فیصلے کے بعد حضرت عمر نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے امیر المومنین کے خلاف فیصلہ دیے ہے، میرے خلاف فیصلہ دیے ہے۔ اس لیے تو حضرت عمر کا عدل انصاف پوری دنیا پر رائج اور قائم ہے، جس کی مثال دنیا والے دیتے ہیں۔ اسی قسم کا واقعہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اب ایک صحابی دوسرے ہیں جن کا نام ابی بن کعب ہے، ان کا اور حضرت عمر کا ایک بات پر جھگڑا ہوا، نزاع ہوا۔ اب وہاں سے چلے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دعویٰ دائر کیا۔ اب ایک طرف سے ابی بن کعب صحابی ہیں، دوسری طرف سے بھی صحابی حضرت عمر ہیں، وہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ اب جو ہی زید بن ثابت بیٹھے تھے، ابی بن کعب ان کے سامنے دعویٰ دائر کر رہے تھے، امیر المومنین تشریف لائے تو زید بن ثابت ان کے اکرام کرنے لگے، تعظیم کرنے لگے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا سب سے پہلا ظلم آپ یہ کر رہے ہیں، میں مدعا علیہ ہوں، مجھ پر کسی نے دعویٰ دائر کیا، آپ میری تعظیم کر رہے ہیں، تو سب سے پہلا ظلم آپ نے یہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر اٹھے اور وہاں سے چلتے ہوئے ابی بن کعب کے ساتھ جا کر بیٹھے، کیونکہ مدعی تھے وہ۔ اب مدعا علیہ حضرت عمر ہیں، دونوں بیٹھے اور معاملات ہونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکاری تھے اس معاملے میں۔ تو جب کوئی بندہ معاملات میں انکاری ہو، یعنی اس کے پاس گواہ نہ ہو، کسی قسم کا ثبوت نہ ہو، تو اس پر قسم آتی ہے۔ تو ابی بن کعب نے کہا میں آپ سے قسم لوں گا۔ حضرت عمر قسم اٹھانے کے ارادے سے تھے۔ حضرت زید بن ثابت نے ابی بن کعب سے کہا آپ ان سے قسم نہ لیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین، ان کو معاف کیجیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں ہوئے، پریشان ہوئے کہ جب آپ کی نظر میں ایک غریب بندہ اور امیر المومنین برابر نہیں ہوں گے تو آپ اس وقت منصب قضاء کے اہل نہیں ہیں۔ یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خلاف باتیں لے رہے ہیں، کیا مجھے سپورٹ نہ کریں، میرے عہدے کو نہ دیکھیں، میری طاقت کو نہ دیکھیں، آپ انصاف پر حکم چلائیں، انصاف کا حکم دیں۔ تو دیکھیں صحابہ کی بات ہے، کیسے پاک باز لوگ تھے اور کیسے عدل و انصاف والے لوگ تھے۔ اور اس سے آگے چلیں، خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، حضرت فاطمہ کے خامد بھی ہیں، حسن حسین کے والد بھی ہیں۔ اب یہ بھی امیر المومنین ہیں۔ ان کے امیر المومنین ہونے کا واقعہ ہے، ان کی زرہ گم ہوئی تو بازار میں کسی یہودی کو دیکھا وہ زرہ بیچ رہا ہے۔ حضرت علی نے دعویٰ کیا کہ یہ زرہ میری ہے، یہودی نے کہا نہیں میری ہے۔ اب یہی مقدمہ قاضی شرح کے پاس پہنچا۔ قاضی شرح علیہ الرحمہ وہ بڑے قاضی تھے۔ اب ان کے سامنے جب مقدمہ پہنچا، اس یہودی نے دعویٰ دائر کیا کہ یہ زرہ میری ہے، امیر المومنین میرے اوپر میری زرہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا کیا، قاضی شرح نے حضرت علی سے گواہ مانگے کہ آپ گواہ پیش کریں کہ یہ آپ کی زرہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس دو گواہ ہیں، ایک قمبر ہے جو کہ آزاد کردہ غلام ہے، دوسرا ایک میرا بیٹا ہے۔ تو قاضی شرح نے فرمایا یہ غلام ہے، اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے، اور دوسرا آپ کا بیٹا گواہی دے گا، کیونکہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے۔ تو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے قاضی شرح نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا کہ یہودی کی زرہ ہے۔ اب یہودی کے ہاتھ میں زرہ آئی تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا کہ ایسا ہوتا ہے حکمران
ایسا ہوتا ہے نظام عدل کہ میں یہودی نا حق پر ہوں، میرا حق نہیں ہے اور میں نے چوری کی ہے، اٹھائی ہے، اب مسلمانوں کا جو قاضی ہے میرے حق میں فیصلہ دے رہا ہے، اور دوسری طرف سے امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، ان کے خلاف فیصلہ دیا، تو اس فیصلے کے اوپر وہ یہودی مسلمان ہو۔ اب اس نے اپنی زرہ واپس کر دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ بھی واپس کر دی اور ایک گھوڑا بھی اس کو ہدیہ دے دیا۔ تو اس لیے یہ ہوتا ہے انصاف۔ ہم سارے امن 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 کی بات تو کر رہے ہیں، بھی امن آ جائے، امن آ جائے۔ امن کیسے آئے گا جب ہمارے فیصلے صحیح نہیں ہوں گے؟ تو امن کیسے آئے گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے نہ روکے، نا انصافی پر نہ لے آئے۔ یہی ہے کہ ہم کسی کو دشمن بنا لیتے ہیں، اب اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، غصہ نکال رہے ہیں اپنا۔ تو اس لیے جب تک ہم انصاف کی بات نہیں کریں گے، انصاف کے معاملات نہیں چلائیں گے، انصاف کے ساتھ فیصلے نہیں کریں گے، اس وقت تک امن نہیں آئے گا۔ امن آئے گا انصاف کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں، یہ بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، خلفاء ہیں، بڑے ہیں، اب قاضی جو ہیں ان کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں۔ کبھی بھی حضرت علی نے، حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے میرے خلاف فیصلہ کیوں دیا، ایک غریب آدمی، فقیر آدمی کے حق میں فیصلہ کیوں دیا؟ تو اس لیے جب یہ عالم تھا انصاف کا تو امن ہی امن تھا، جب انصاف چلا گیا تو امن ہی چلا گیا۔ آج بھی جہاں پر انصاف قائم ہے، دنیا کے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں پر انصاف قائم ہے، انصاف کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں، وہاں امن ہی امن ہے۔ تو اس لیے انصاف کا جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ کیا ہے؟ امن ہے۔ تو اس لیے امن ہوگا تو چین سے زندگی گزاریں گے، امن ہوگا تو سکون ہوگا۔ اگر امن نہیں ہوگا تو انسان پریشان ہوگا، دنیا کے اندر ذلیل ہوگا۔ تو اس لیے امن لانے کو سب سے بڑی چیز جو لاحق ہے وہ انصاف ہے۔